सब्सक्राइब कीजिए हसन जैदी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आइए बिला किसी ताखीर के और आपके बीच में मैं हाइल ना होते हुए मैं सरजमीन बुरहाना के बहुत ही बाकमाल मुकर्रिर और बहुत ही मुतहर्रिक शख्सियत जमीयत उलमा हिंद के बुरहाना सदर जनाब हाफिज शेरदीन साहब की खिदमत में मुल्तमिस होना चाहता हूँ कि वो आएँ और अपने खिताब से हमें मुखातिब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की इस बहुत पुरमग़ज़ और काबिल तहसीन ये मजलिस जिसमें बहुत सारे उलमा इकराम मौजूद हैं, तो इसी तरह बहुत सारे शुआरा इकराम मौजूद हैं, इसी तरह बहुत से सियासी और राजनीतिक लोग मौजूद हैं। तो बहुत सारे इस महफिल में वो हजरात जिनको ताजिर और जिनको मेहनत कश और जिनको ज़रिया माश के लिए इबादत समझकर जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, वो एक तरह से पूरा का पूरा वो जिस्म जिसको बहुत सारे मुअर्रिखीन कहते हैं कि जनाबे हज़रत हसन और जनाबे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को अगर दोनों भाइयों को देख लिया जाए और दोनों भाइयों के जिस्म को मिला दिया जाए तो इन दोनों भाइयों का जिस्म जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये मजलिस बड़ी काबिले मुबारकबाद है और बिलखुसूस सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की विलादती बासआदत की तारीख में ये मजलिस कायम की गई है। अभी बहुत सारे शुआरा इकराम ने बताया कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कौन है। सारी दुनिया के हर मज़ाहिब के लोग जानते हैं कि हुसैन किसका नाम है। सारी दुनिया के तारीखदान लोग जानते हैं कि हुसैन किसका नाम है। हुसैन उस शख्सियत का नाम है कि जो मैदान करबला में मौजूद है, तने तन्हा अपने 72 खानदान के उस वक्त में जब दरियाए फरात जैसा समुंदर पानी पर जालिमों के पहरे लगे थे और इमाम हुसैन का वो खानदान पानी के एक एक कतरे से तरस रहा था। लेकिन इमाम हुसैन जमीन और आसमान से बढ़कर पहाड़ों की चट्टान से ऊपर उठकर तने तन्हा खड़ा था। पूरी दुनिया की ताकत, जुल्मत और पूरी दुनिया की सियासत और पूरी दुनिया की बादशाहत आपको हक से एक कदम पीछे नहीं हटा सकती। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने खानदान के होनहार बच्चों को शहीद करा दिया था, तारीख शाहिद है कि आपके भांजे भी आपके सामने हाजिर खिदमत हुए और कहा, मामू जान हमें इजाजत दीजिए मोहम्मद के नामों को कि हम इस जालिम यजीद की हुकूमत से टकरा जाएं और आप हमारी आंखों के सामने बैठे रहे, हमें दिखाई दें। आपका कदम उस वक्त तक हम फौज के सामने नहीं चलने देंगे जब तक हम दुनिया में मौजूद रहेंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे होनहार बेटों, तारीख बयान करती है कि कोई मामू दुनिया में ऐसा नहीं जिसके सामने उसके भांजों को शहीद कर दिया जाए। यही बच्चे जब मामू नहीं मानते
تو اپنی والدہ سے جا کر سفارش کرتے ہیں اور والدہ حاضر خدمت ہوتی ہے اور فرماتی ہے اے میرے بھائی میں آج آپ سے سفارش کر رہی ہوں کہ پہلے آپ کے بھانجے میدان کربلا میں پہنچیں گے، اس کے بعد دوسرا کوئی میدان کربلا میں اور ظالم کی فوج کے سامنے آئے گا۔ ان دونوں بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ایک ایسی تاریخ جس کو پڑھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں جب ہم اس تاریخ کو پڑھتے ہیں، کوئی دنیا کا انسان کسی مذاہب کو ماننے والا جب اس تاریخ کو پڑھے گا تو چاہے وہ جتنی طاقت سے اپنے کلیجے کو جکڑنا چاہے، چاہے جتنی طاقت سے اپنے آنسوؤں کو روکنا چاہے، نہیں روک سکتا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ ایک ایسی پاکیزہ سیرت اور صورت والی شہزادی آپ کے سامنے آتی ہیں اور فرماتی ہیں امام حسین میں نے زندگی میں آج تک آپ سے کوئی سوٹ نہیں مانگا، میں نے زندگی میں آپ سے کوئی محل نہیں مانگا، میں نے زندگی میں آج تک آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی، آج تک میں نے کوئی آپ کو ایسا سوال نہیں کیا جس کو آپ پورا نہ کر سکیں، لیکن آج ایک سوال ہے امام حسین۔ امام حسین فرماتے ہیں شہر بانو کہو تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ نہ وہ عورتیں اپنے کلیجے کو سنبھال سکتی ہیں، نہ کوئی مرد اپنے کلیجے کو سنبھال سکتا ہے۔ جب شہر بانو نے وہ سوال کیا کہ اپنے 6 مہینے کا ایک چھوٹا سا بچہ علی اصغر نامی لے کر حاضر خدمت ہوتی ہے اور کہتی ہے حسین ان ظالم یزیدی فوج سے کہو، عبید اللہ اور شمر سے کہو اگر لڑائی ہے تو ہم سے ہے، حق ہے تو ہم ہے، باطل و حق کی لڑائی ہے تو تم باطل و ہم حق ہے، لیکن میرے علی اصغر سے تو کسی کی لڑائی نہیں ہے۔ میرا یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے پیاس کی وجہ سے یہ حالت ہے کہ میری چھاتیوں میں دودھ اترنا بند ہو گیا، میں نے اس کو چھاتی سے لگانا چاہا، دودھ نہیں نکلا، میری آنکھوں سے آنسو بند ہو گئے، میں اس کو اپنے آنسو کا پانی پلانا چاہتی تھی، آنسو بند ہو گئے، میں نے اپنی زبان مبارک پاکیزہ زبان کو اس بچے کے حلق میں ڈالا، شاید کہیں سے تری مل جائے، لیکن اے حسین میرا جسم خشک ہو گیا ہے۔ میں آپ سے آخری درخواست کرتی ہوں کہ میرے اس بیٹے کو، میرے اس ہونہار فرزند کو اس مجمع کے سامنے پیش کیجئے اور کہیے کہ دریائے فرات اگر امام حسین اور آپ کی فوج کو ایک قطرہ پانی دے دیتا تو دریائے فرات کا پانی آب زمزم سے کہیں بہتر اور افضل ہو جاتا، لیکن وہاں پہرے ہیں، بچے بلک رہے ہیں۔ یہ حضرت امام حسین اس بچے کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں اور میدان کربلا میں ظالموں کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں لڑائی ہے تو مجھ سے لڑو، گفتگو ہے تو مجھ سے کرو، بات ہوگی وعدے وعید ہوں گے تو مجھ سے کرو، لیکن اے عبید اللہ اور شمر کے فوجیوں میرے اس بچے کو چند قطرے پانی پلاؤ، اگر تم نے اس کو پانی نہ دیا تو میدان محشر میں تم بھی کھڑے ہوں گے اور میں بھی کھڑا رہوں گا، سوال ہوگا تم سے۔ لیکن بدبخت ایک فوجی آواز دیتا ہے کہ اے لوگوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیٹا زندہ نہیں جانا چاہیے۔ کوئی تاریخ اتنے ظلم سے بھری ہوئی نہیں ہے۔ ایک بدبخت اپنے ترکش سے تیر نکالتا ہے اور وہ تیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں آتا ہے اور علی اصغر کے حلقوم سے نکلتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پار کر دیتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو لے کر آتے ہیں اور شہر بانوں سے کہتے ہیں لو شہر بانوں تمہاری آخری تمنا تھی، آخری سفارش تھی اور آخری ایک سوال تھا، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت، لو میں تمہارے فرزند کو
حیات لے کر گیا تھا اور شہید لے کر آیا ہوں. آج کے بعد دنیا کہیں ظلم کو دیکھے گی, دنیا کہیں جبر کو دیکھے گی, دنیا کہیں طاقت اور حکومت کو دیکھے گی. جہاں سارے کام ہوں گے وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام نامی زندہ ہوگا, اور کوئی نہ کوئی بڑا یا چھوٹا اس کے نام کو لے کر اپنی جان تو قربان کر دے گا, لیکن حسینی بن کر وہ کسی طرح اپنی گردن کو, اپنے جسم کو جھکنے نہیں دے گا. خدا حافظ و معلوم. بہت بہت شکریہ. میں تو پنجے